السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایپیسوڈ نمبر 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کرم داد نے پگ اتار کر ٹیبل پہ رکھی۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیقے کو سبزی کا پیچھے رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بڑا سا ٹوکر نیچے رکھا، وہیں بیٹھ گیا۔ رضا کی ماں، لو آج سبزی بناؤ۔ صفیہ دوپٹے کو سر پہ درست کرتی وہاں آئی، دوسری چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ جی بن جائے گی۔ ان کے لہجے میں اداسی تھی۔ فیقے نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور سلام کر کے نکل گیا۔ اداس ہو کیا؟ کرم داد نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ عالیہ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اس میں کیا ہے، جا کے مل آئیں گے۔ ویسے بھی شادی کی تاریخ تو لینی ہے، ان سے جانا تو ویسے بھی ہے، کل ہی چلتے ہیں۔ کرم داد نے کہتے ہوئے جوتے اتارے، دونوں پاؤں اوپر کر کے لیٹ گیا۔ کس کی شادی؟ صفیہ نے حیرت سے پوچھا۔ رضا اور نیلم کی شادی۔ کیا یادداشت کھو چکی ہو بیگم؟ کہا نہیں تھا سردیوں میں ان کی شادی ہوگی؟ 1 ماہ ہی ہے، اب سمجھو۔ خریداری میں ہی تم نے یہ مہینہ لگا دینا ہے۔ صفیہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ رضا راضی نہیں ہے آپ کو؟ بس صفیہ بس، اسے سمجھانا تمہارا فرض ہے۔ اسے بولو بہن کا گھر بسنے دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر صفیہ بیگم کی بات کاٹی۔ میں بہن کو زبان دے چکا ہوں، اب انکار کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اپنی کہہ کر تکیے پہ سر رکھا۔ اگلے ہفتے آئے گا تو ذرا ٹھیک سے سمجھانا، میں نہیں چاہتا میں اس پہ غصہ کروں، پیار سے مان جائے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہے تھے۔ صفیہ بیگم خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چل مان جانا اب۔ روشنی پچھلے 1 گھنٹے سے 2 دن پہلے کے رویے کی معافی مانگ رہی تھی، مگر فرخندہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، کچن سے صحن میں بظاہر کام کرتے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ کلائی تو دکھا۔ بالآخر اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ معاف کر دے، روشنی کے لہجے میں منت تھی۔ فرخندہ نے اب لب کچلے۔ سمجھ آ گیا مجھے، عشق کیسے کسی کی مت مارتا ہے۔ روشنی دل کھول کر ہنسی۔ فرخندہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا رنگ ڈھنگ ہی اب الگ تھا، ہنستی تو بلا وجہ ہنستی جاتی۔ آنکھیں چمکدار ہو چکی تھی، جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو ان سے، اور روشنی کے انگ سے لگتا کوئی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ اس کے گلابی لب شوخ نفس سے گنگناتے، اس کی چال میں سرمستی تھی۔ وہ ہنس کر بے حال ہوئی تو صحن میں لگی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ شنز موٹر لگائی، پائپ اٹھایا اور کچے صحن پہ پانی چھڑکانے لگی۔ سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو نے پورے گھر کا احاطہ کیا۔ روشنی نے لمبا سانس لیا۔ اف، یہ خوشبو! فرخندہ نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ چاچی چاچا کدھر ہیں؟ روشنی نے پوچھا۔ آج کھیتوں میں پانی کی باری ہماری ہے، ادھر گئے ہیں سب، اماں پڑوس میں۔ فرخندہ کی بات ختم ہوئی۔ روشنی فوراً اٹھی، اس سے پائپ کھینچا اور پانی کا رخ فرخندہ کی طرف کیا۔ روشنی نہ کر، وہ چلائی، مگر روشنی کے قہقہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ اس نے فرخندہ کی ایک نہ سنی۔ رک تو! وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اپنے پائپ کھینچ کر روشنی کو بھی بھگو دیا۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ صحن مکمل بھیگ چکا تھا، جیسے بے حد بار کے بعد ہوتا ہے۔ فرخندہ نے بھاگ کے موٹر بند کی۔ تجھے کیا ہو گیا ہے روشنی؟ بالکل پاگل ہے تو! فرخندہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں بہت خوش ہوں سہیلی، بہت۔ دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر زمانے کو بتاؤں۔ میرے من کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، یقین کر۔ اس محاورے کو آج سمجھا۔ پتہ نہیں، مجھے تم پاگل لگتی ہو، دیوانی سی، فرخندہ نے کہا تو روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے مجھے یہاں چھوا ہے فرخندہ، ابھی تک اس کا لمس موجود ہے، ابھی تک میری سانسوں میں اس کی خوشبو ہے، ابھی تک وہ لمحے میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ یہ سب پاگل پن ہے کیا؟ روشنی نے بے چارگی سے کہا۔ تو بہت آگے نکل چکی ہے، بہت آگے۔ روشنی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ساجد اور رضا 2 لڑکوں کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں رہتے تھے۔ وہ دونوں سو چکے تھے۔ ساجد بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ جب اس کی نظر رضا کے بیڈ پہ پڑی تو اسے خالی پا کر وہ چونک گیا۔ کمرے میں نظر گھمائی، واش روم کی بھی لائٹ آف تھی۔ وہ بستر سے اٹھا، جوتا پہنا اور باہر نکل گیا۔ کوریڈور بالکل خالی تھے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوریڈور کے آخر میں نیچے جاتی سیڑھیوں پر اسے رضا کی پشت نظر آئی۔ وہ سیدھا اس کی طرف گیا۔ وہ 2 سیڑھیاں چھوڑ کر تیسری سیڑھی پہ ہاتھوں پہ خط لیے بیٹھا تھا۔ ساجد پہلی سیڑھی پہ بیٹھا۔
بھلا اس وقت کیا تو کہ یہاں بیٹھنے کی، خط پڑھنے کی؟ قسم سے تم عاشقوں کا بھی کوئی حال نہیں، دن رات نہیں دیکھتے، جگہ نہیں دیکھتے۔ ساجد کی بات پہ رضا نے خط اس کی طرف بڑھایا۔ ساجد نے خط پڑھ کر گہرا سانس لیا۔ اب ساجد کے سوال پر اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ ابا کا حکم ہے، حکم۔ اس نے حکم پہ زور دیا۔ مجھے نہیں لگتا 12ویں کے امتحان دے پاؤں گا۔ ساجد نے نفی میں سر ہلایا۔ الٹا ہی سوچنا، وہ باپ ہے تمہارے، ماں باپ ایموشنل پھول ہوتے ہیں، تم رونا دھونا دیکھنا جذباتی ہو کر رشتہ ختم کر دیں گے۔ ساجد اسے تسلی دے رہا تھا۔ تم شاید حکم کا مطلب نہیں جانتے۔ ابا نے صاف لکھا ہے مجھے نیلم سے شادی کرنی ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، بس اسی مہینے کے آخر میں نکاح بھی طے کر دیا۔ اب بتا کیا بچا ہے؟ رضا بے بسی سے بولا۔ کیا سوچا ہے پھر؟ روشنی کے علاوہ کچھ نہیں سوچا، نہ سوچ سکتا ہوں۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں جب اس کے بنا زندگی کا تصور بھی کروں۔ یار یہ ماں باپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اولاد پہ جان دے دیں گے مگر اس کی خوشی قربان کر دیں گے، اپنے فیصلے مسلط کریں گے، ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ رو دینوں کا تھا، اس کی آنکھوں کی ڈوریاں لال ہو رہی تھی۔ میں چاچا سے بات کروں گا۔ رضا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس ہفتے جا کر بات کروں گا۔ اگر نہ مانے تو؟ ساجد نے پوچھا۔ تو آپشن بی، روشنی سے ملوں گا، ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ساجد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ انتہائی قدم ہے رضا، وہ مان جائے گی، اس کی مرضی، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ رضا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بینسوں کے بارے کی یاد صفائی ہو رہی ہے، اس لیے بینسیں پورا دن ڈیرے پہ تھی۔ فیکے نے کرمداد کو بتایا۔ کرمداد نے چھری چارپائی کے ساتھ لگائی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس کرمداد نے حقہ سیدھا کیا۔ چل دیکھ لینا کسی کا کھیت نہ برباد کرے، حقے کا غش لیتے ہوئے کرمداد نے کہا۔ ارے چودھری صاحب فکر نہ کریں۔ فیکے وہ اپنا سلطان ہے کیا؟ کرمداد نے چشمے کی اوٹ سے دیکھا۔ دور سے آتا سلطان اسے دکھائی دیا۔ جی جی اپنا جوائی ہی ہے جی، فیکے نے کہتے ہوئے دوسری چارپائی کی چادر درست کی۔ السلام علیکم ماما جی، کرمداد نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام بچے، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک الحمدللہ۔ میری دی کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے ماما جی، سلطان نے مسکرا کر کہا۔ وہ فکر مند تھے عالیہ کے لیے۔ خیر ہو، ڈیرے پر کیوں آئے؟ مجھے پیغام بھیجتے، میں گھر آ جاتا۔ کرمداد نے دوبارہ حقے کا کش لیا۔ مامی نے بتایا آپ کچھ دیر پہلے نکلے، میں نے سوچا خود حاضری دے دوں۔ کرمداد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں لسی کا انتظام کرتا ہوں۔ فیکا وہاں سے لسی کا کہہ کر نکل گیا۔ ماما نکاح کے بارے میں کیا سوچا پھر؟ اماں پریشان ہے، جب سے کسی نے ان کو بتایا رضا نہیں مان رہا، تب سے وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ سلطان کے لہجے میں فکر اور خدشات نمایاں تھے۔ میری بہن کو بول، بھائی کا وعدہ ہے، نیلم میری ہی بہو بنے گی، فکر کاہے کی؟ سلطان سر جھکا گیا۔ ماما ڈر تو ہوتا ہے نا، نیلم بھی روتی ہے کہ رضا کی مرضی کے بنا وہ گھر کیسے بسائے گی۔ یہ 2-4 دن کا انکار ہے، شادی ہو جانے دو، دیکھنا کیسے خوش خوش گھومے پھریں گے دونوں۔ کرمداد نے اس سوگ سے کہا۔ ماں کہتی ہے وہ رضا سے بات کرے گی۔ سلطان کی بات پہ کرمداد نے دھواں ہوا میں اڑاتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا میرے آگے۔ ان کی آواز میں پختہ یقین تھا۔ سلطان چپ ہو گیا۔ ٹھیک اسی ہفتے رضا گھر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد صحن میں لگی چارپائیوں پہ کرمداد، رضا اور نفیسہ بیگم بیٹھے تھے۔ رات کی رانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ رضا نے چائے کا گھونٹ بھر کر کرمداد کو دیکھا، جن کی نظریں سامنے لگے پودوں پہ تھی۔ نفیسہ بیگم نے اس کو اشارہ کیا بات کا آغاز کرنے کے لیے۔ رضا نے تھوک نکلا۔ ابا، اس نے بلاخر پکارا۔ میری زندگی کا معاملہ ہے، میری خوشی کا۔ کرمداد خاموش تھے۔ میں اسے بھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا، 2 زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ کرمداد ابھی تک کچھ نہ بولے۔ رضا نے ماں کو دیکھا۔ آج کا دور مختلف ہے، ہم ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کیا حرج ہے آخر اس میں؟ نفیسہ بیگم کی آواز پہ انہوں نے پہلی بار سامنے پودوں سے نظریں ہٹائیں۔ جاؤ، 2 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، اپنی پسند کے کپڑے لو۔ نفیسہ بیگم اس کو پیسے دے دو، شہر سے شاپنگ کرنا، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ رضا نے ایک بے بس نگاہ ماں پہ ڈالی۔ ابا، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ حکمداد نے اسے وہیں روک دیا۔ قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رضا ایک جھٹکے سے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب تمہاری شے ہے، ورنہ آج تک اس نے میرے حکم پہ دوسری بات نہیں کی۔ بس کر دو، اسے سمجھاؤ، نہیں تو بیچ سے ہٹ جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔
نفیسہ بیگم بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گئی۔ اندر وہ کھڑکی کے پاس کھڑا دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں مر جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، کچھ بھی کر لوں گا، مگر وہیں شادی کروں گا جہاں میں چاہتا ہوں۔ نفیسہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہاں؟ رسا کا یہ روپ آج دیکھا تھا انہوں نے، جنونی آگ برساتا ہوا۔ صبر رکھے، 2 دن بعد بتا کر جاؤں گا، بس 2 دن۔ ہاتھ سے 2 کا اشارہ کر کے مٹھیاں بیچ کر وہ باہر نکل گیا۔ نفیسہ بیگم اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اگلی صبح وہ ساجد کے پاس تھا، اسے لے کر نہر پہ چلا گیا، سارا قصہ اسے سنایا اور پیغام بیچنے کو کہا روشنی کو۔ یہ چھپ کر ملنا خطرے سے خالی نہیں، خط لکھ لے۔ رسا نے پتھر پانی میں پھینکا، ایک بلبلا بنا اور پتھر ڈوب گیا، مگر دائرے کتنی دیر ابھرے رہے۔ مجھے اس سے ملنا ہے، آج رات اس کی چھت پہ، اسے بول 12 کے بعد وہاں آ، تو بس پیغام پہنچا دے۔ رسا نے دوسرا پتھر پھینکا، بول دوں گا میں ساتھ چلوں گا تیرے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اس کی سہیلی کے گھر آج پیغام بھیجتا ہوں، باقی دیکھو وہ آتی ہے کہ نہیں۔ آئے گی، رضا وثوق سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر تو موڈ ٹھیک کر۔ اب ساجد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، موڈ میرا اس لیے خراب نہیں کہ اس سے ملنا ہے، مجھے اس مسئلے سے نکلنا ہے بس۔ ساجد نے اس کا کندھا تھپتھپا کر ساجد نے کسی ذریعے سے فرخندہ تک پیغام بھیجا تھا، کیونکہ فرخندہ کا چھوٹا بھائی اور ساجد کا بھائی ایک ہی کلاس میں تھے اور دوست بھی، تو ایک چھوٹا سا رکا فرخندہ تک پہنچانا مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے تفصیل تو نہ لکھی مگر اسے ملنے کے لیے چھت پہ پہنچنے کا کہا۔ فرخندہ وہی رکا لے کر اس کے گھر پہنچی۔ اف، کوئی دیکھ لیتا تو۔ روشنی کو سب سے پہلے فکر یہی ہوئی، اپنے گود میں رکھی کتابیں سمیٹی اور رکا لے کر پڑھنے لگی۔ فرخندہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، جہاں بظاہر کوئی خوف نہیں تھا، عجیب سی چمک در آئی تھی اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھوں میں اس کے لبوں کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ پر مجھے لگتا ہے تم مل نہیں پاؤ گی، فرخندہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیوں؟ روشنی نے بویں سکیڑ کر کہا، مشکل ہے نا، تمہارے بھائی گھر ہوتے ہیں، اگر کوئی جاگ گیا، اول تو یہ بھی ممکن ہے سب سوئیں نہ، کسی نے اسے ہی چھت پہ چڑھتے دیکھ لیا تو۔ فرخندہ کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ بولا، محبت کیا ہے جو ایک کمزور سی لڑکی کو بہادر بنا دیتی ہے، بے خوف بنا دیتی ہے، کسی حد تک نافرمان بھی، وہ سوچے جا رہی تھی۔ روشنی نے چارپائی پر رکھی ساری کتابیں اٹھائی اور شیلف پہ رکھی۔ دیکھو، اول تو سب دن کے تھکے 10 بجے ہی سو جاتے ہیں، اگر کوئی جاگ بھی گیا تو دیکھ لیں گے۔ روشنی کا لہجہ مضبوط تھا۔ تو ملے گی آدھی رات کو؟ فرخندہ اچھل کے کھڑی ہوئی۔ آہستہ بول، رات کو کوئی پکڑے یا نہ پکڑے، ابھی تو بول کھول دے۔ فرخندہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا اچانک اس نے بلایا، میں خود کو روک نہیں پا رہی، اس سے کیسے روکوں؟ سچ کہوں تو میرے دل میں کوئی خیال نہیں آ رہا کہ پکڑی گئی تو۔ روشنی کی بات پہ فرخندہ کا چہرہ مزید حیرت سے پھیل گیا۔ روشنی، چائے بنا، خالہ کوثر آئی ہے۔ اماں رشیدہ کی آواز کمرے تک آئی۔ لو جی، تمہاری خالہ کے چکر بڑھتے جا رہے ہیں، جا میٹھی چائے بنا، گڑ زیادہ ڈالنا۔ فرخندہ نے اسے چھیڑا۔ روشنی نے اسے گھورا، بکواس نہ کیا کر، چل چلے، یہ نکاح کا سوٹ ہے نیلم کا اور یہ تیرا۔ صفیہ بیگم نے رسا کے آگے کپڑے رکھے، اپنے نظریں پھیر لی۔ مانچ عالیہ کو تو دیکھ، صفیہ نے التجا کی۔ عالیہ کو دیکھوں اور اپنے دل کو، کہاں وہ پھپھو ہیں، انکار کریں ہم 2-4 دن ناراض ہوں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ اتنی ظالم نہیں کہ عالیہ کو گھر سے نکال دیں۔ اللہ نہ کرے، صفیہ کا دل ہول گیا۔ رسا نے نفی میں گردن ہلائی۔ سسرال تو سسرال ہی ہوتا ہے، چاہے سگی پھپھو ہو یا مائی، اپنے رنگ دکھا دیتے ہیں سب۔ السلام علیکم خالہ، ساجد نے سلام کیا تو صفیہ نے بات وہی چھوڑ دی۔ وعلیکم السلام، ساجد آ گیا، اب سمجھا اس کو، ہماری عزت داؤ پہ لگا دی تمہارے دوست نے، سمجھاؤ اس کو، برہاپا مشکل کر دے گا یہ ہمارا اب۔ صفیہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا خالہ، ساجد نے تسلی دی۔ رسا ہنوز کھڑکی سے باہر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ صفیہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ یہ کپڑے ہیں، واہ، سوٹ تو پیارا ہے، ساجد نے اسے چھیڑا۔ رضا نے سوٹ اٹھا کر صوفے پہ پھینکا۔ اچھا یار نہیں اچھا، چل ہوش ہو جا، ساجد نے اس کو کندھے سے لگا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا رات کب آئے گی، مجھے بہت بے چینی ہے، لگتا ہے اس نے انکار کیا تو وہی ڈیر ہو جاؤں گا، اور ان کو اپنی عزت کی پڑی ہے۔ رسا کی آنکھیں بھیگی تھی۔ یار اچھی کی امید رکھ، مجھے نہیں پتا امید کیا ہوتی ہے، بس صرف بے چینی ہے۔ ساجد خاموش ہو گیا۔ رسا نے دونوں کوہنیاں کھڑکی پہ ٹکائیں، اس کی نظریں باہر گھنے درختوں پر تھی۔
If you enjoyed this video, please let us know by press thumbs up button. Thank you for watching our videos. See you in the next video.